بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں کمرس میں ایک بہن کا سوال آیا۔ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا تو سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ کیا ہم 1.25 مرتبہ درود پاک بغیر کسی حاجت کی نیت کیے پڑھ سکتی ہیں؟ یعنی کہ کوئی منت نہیں مانی یا کوئی حاجت ذہن میں نہیں ہے، صرف ایسے ہی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں سب سے مقدم جو ہمارے ذہن میں بات ہو وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں، یہ جو عمل کر رہا ہوں، یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت ہوگی تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، بھلے آپ وہ وظیفہ کسی حاجت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، کسی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کلام اللہ ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں اور اس کی برکت سے میری پریشانی دور ہوگی یا فلاں حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ جو بہن نے سوال پوچھا کہ منت کی نیت کے بغیر، حاجت کی نیت کے بغیر پڑھ سکتی ہوں، تو دیکھیں جناب، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ بس ایک نیت خاص یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور دوسری بات یہ ذہن میں ہو کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک میٹھی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ آج آپ کو ایک بہترین عمل بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ عاملین کے رازوں میں سے ایک راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی عمل کی آپ کو خوب برکات نصیب ہو، وہ عمل جاری ہو جائے اور آپ تھوڑی تعداد میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں اور کام بننا شروع ہو جائیں، مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، حاجات اور مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، اور بھرپور فیض ہمیں ملنا شروع ہو جائے، تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فقط، کہ یہ میں 1.25 بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پیارے رب کو راضی کرنے کے لیے میں 1.25 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ پڑھ لیا جناب آپ نے، اب دوسرا 1.25 آپ نے پڑھنا ہے۔ کس لیے؟ کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ بس میرا یہ جو درود پاک پڑھنا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ مجھے نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا 1.25 آپ نے پڑھ لیا، اب تیسرا 1.25 آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی، میرا رب بھی اس 1.25 کو پڑھنے سے راضی ہوگا، اور پھر دوسری نیت کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی توجہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ تیسری آپ نے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس 1.25 درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری ہوگی، میری فلاں مراد پوری ہوگی، میری فلاں پریشانی دور ہوگی، اور فلاں جو جائز حاجات جتنی بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ جب آپ 3 1.25 نکالیں گی، 3 مرتبہ آپ نے 1.25 مرتبہ کسی بھی درود پاک کو پڑھ لیا، تو آپ اس درود پاک کے زبردست عامل بن جائیں گے، زبردست عامل بن جائیں گے۔ اور یقین مانیے، اگر کسی بھی حاجت اور مراد کو پورا کروانے کے لیے آپ تھوڑی تعداد میں پڑھیں گی یا پڑھیں گے، آپ کی وہ حاجت اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ مشکلات کے حل کے لیے تھوڑی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس کو اجازت دیں گے، جس کو پڑھنے کی بھی آپ تلقین کریں گے، انشاءاللہ اس کا بھی کام سنورنا شروع ہو جائے گا، کام بننا شروع ہو جائے گا۔ اور جب آپ 3 1.25 آپ نے نکال لیے، 3 1.25 آپ نے کسی بھی خاص صیغے کے پڑھ لیے، تو اس درود پاک کا ایسا فیض آپ کو جاری ہوگا نا، آپ حیران رہ جائیں گے، اور اتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ 3 1.25 آپ نے کرنے ہیں۔
لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ 1.25 لاکھ چلتے پھرتے نہیں پڑھنے، چلتے پھرتے بھی پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ میں جائز ناجائز کی تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو بات کر رہا ہوں ایک خاص برکات کے حصول کی۔ آپ نے یہ 3.25 لاکھ جو کرنے ہیں نا، آپ نے کسی نماز کے بعد، بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے، جائے نماز پر بیٹھ کر یا کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس توجہ کے ساتھ کہ آپ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کامل توجہ، دل و دماغ کو حاضر کر کے، دل و دماغ کو جھکا کر آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ کو پڑھنا ہے، تینوں 1.25 لاکھ آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں۔ اور وقت بھلے بدلتا رہے، جگہ بھلے بدلتی رہے، کوئی بات نہیں ہے، ناغے بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، حالت حیض میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کریں ناغا نہ ہو، بلا ناغا آپ نے پڑھنا ہے، اور 3.25 لاکھ اس طرح نکالنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ پھر آپ پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔